الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. نائنتھ کلاس. آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کیریئرز جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا آج. کیریئرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, بک کے اکارڈنگ ہمارا یہ 1.2.2 ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, کیریئرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو کیریئرز یوز ہوں گے ان کے بارے میں ہم نے جاننے کے کون سا کس مقصد کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ہے آپ کے پاس جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, پہلے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی ریفرز ٹو اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹر ٹیکنالوجی لائک اسٹوریج کے بارے میں جو آپ کو جو ہے وہ ریفر کرتا ہے کہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجیز میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, نیٹورکنگ ہو گئی, اسٹوریج ہو گئی, اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس ہے فزیکل ڈیوائسز ہیں. پیپل ہو ورک ود دیز ٹیکنالوجی, جو اس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو پیپلس ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آئیں گے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے, آئی ٹی پروسیسز ٹو create process, restore, secure and exchange all forms of electronic ڈیٹا. آئی ٹی کا کیا کام ہے, آئی ٹی جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے تاکہ کریٹ کر سکے, پروسیس کر سکے, اسٹور, سیکیور اینڈ ایکسچینج آل فارمز آف الیکٹرانک ڈیٹا. الیکٹرانک ڈیٹا مطلب جو ہم کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے فارمز کو ایکسچینج کیا جا سکے, ان کی ساری کیٹیگریز کو اسٹور اور ڈیٹا جو بھی ہم الیکٹرانک ڈیٹا ہے جو ہم کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو پروسیس کرنا, اسٹور کرنا اور اس کے علاوہ سیکیور کرنا یہ اور کریٹ کرنا, یہ آئی ٹی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سی جابس جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ آفر کی جاتی ہیں, لیکن ہر ایک مطلب ڈفرینٹ رینک پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آر رینکڈ ایز ہائی سم آف ہائیسٹ سیلریز ان دا ورلڈ. مطلب کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہائی آپ کو سیلری دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کون کون سی آپ کی جو بک میں مینشن ہے, جسٹ وہی ہم یہاں ڈسکس کریں گے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویسے ہوتی ہیں. تو کچھ آپ کے پاس یہ جو بک میں مینشن ہوئی ہیں وہ یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ. ٹھیک, اس کے بعد ہارڈ ویئر انجینئرنگ ہے, پھر آپ کے پاس نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہے, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے, ویب ڈیزائنر ہے, ملٹی میڈیا ڈیزائنر ہے, انفارمیشن سیکیورٹی انالسٹ ہے, کمپیوٹر ٹیچر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے آگے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے آگے سب ہیڈنگس بھی آ جائیں گی, اس کی ٹائپس کیا لیں تو وہ آگے ہم دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ. سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے, سب سے پہلے آپ کے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ از ہائیلی اسکلڈ پرسن ان دا فیلڈ آف آئی ٹی. آئی ٹی کی فیلڈ میں, آئی ٹی میں جو سب سے اسکلڈ پرسن ہوتا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ وہ ہوتا ہے جس کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مینٹیننس میں, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور اس کے جو ٹیسٹنگ, ڈیولپمنٹ, ڈیزائن, انالیسس, جتنی بھی ساری یہ چیزیں کرنی ہیں اس میں اس کا اہم رول ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر جو کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہے اس کی مینٹیننس کا دھیان رکھنا, اس کی امپلیمنٹیشن, اس کی ٹیسٹنگ, اس کی ڈیولپمنٹ, ڈیزائن, انالیسس, تو وہ پرسن جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کہلاتا ہے. اب اس میں دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں, ایک پروگرامر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک سسٹم انالسٹ ہوتا ہے. پروگرامر کیا ہوتا ہے, پروگرامر جو پروگرام لکھ رہا ہوتا ہے, جو کوڈنگ لکھتا ہے وہ پروگرامر کہلاتا ہے. جیسے آپ کے پاس یہ کیا ہے, کمپیوٹر پروگرامر آر آئی ٹی پروفیشنلز ہو ہیو ایکسپرٹیز ان پروگرامنگ لینگویجز. پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں انشاءاللہ آپ 10th کلاس میں پڑھیں گے. تو پروگرامنگ لینگویجز کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے, مطلب اس کے بارے میں بہت سا نالج اس کے پاس ہوتا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ پروگرام رائٹ کیا جاتا ہے. تو لاٹس آف نالج اباؤٹ پروگرامنگ لینگویجز, اس کا سنٹیکس کیا ہوتا ہے, کون سی لینگویج کون سا سنٹیکس ہے, ٹھیک ہے, کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں اس کو, اور کہاں پہ کون سی لینگویج جو ہے وہ یوز کرنی ہے, دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ سافٹ ویئرز بنانے کے لیے ڈفرینٹ لینگویجز یوز کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ ویب سائٹس بنانے کے لیے بھی لینگویجز یوز کی جاتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ پروگرامر کا کام ہوتا ہے کہ وہ پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی وہ پروگرام لکھتا ہے, کوڈ لکھتا ہے, اپنے جو بھی اس کا کام ہوتا ہے اس کے مطابق. A programmer is an individual that write, create computer software. کمپیوٹر سافٹ ویئر بنانے کے لیے اس نے جو کوڈ لکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور اپلیکیشن بائی گیونگ the computer specific programming instructions. کمپیوٹر کو جو ہے انسٹرکشنز اسپیسیفک دینے کے بعد اپلیکیشن یا سافٹ ویئرس کے لیے جو ہے کیا لکھے گا, وہ پروگرام لکھے گا, تو وہ پروگرامر کہلائے گا.
نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ سسٹم اینالسٹ. سسٹم اینالسٹ کیا ہوتا ہے؟ System analyst is a system analyst is a person who analyzes the data processing requirements of organization and develop information system to implement them to solve business problems using information technology. Information technology کو use کرتے ہوئے وہ اپنے business کے problems کو solve کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے information system میں جو بھی اس نے implement کرنا ہے، develop کر رہا ہے اگر وہ تو، اور ڈیٹا جو ہے وہ انالائز کرنے کے لیے پروسیسنگ ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگلی ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے جو پرسن کام کرتا ہے، جو پرسن سامنے آتا ہے، وہ سسٹم انالسٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ ہارڈ ویئر انجینئرنگ. تو ہارڈ ویئر انجینئرنگ نام سے ظاہر ہے کہ ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ جس کو جانکاری ہوگی وہ ہارڈ ویئر انجینئرنگ ہوگا. ہارڈ ویئر انجینئرنگ از اے پرسن ہو ڈیزائن اینڈ مینوفیکچر فزیکل کمپوننٹس. فزیکل کمپوننٹس کون کون سے ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر ہارڈ ویئر جتنے بھی ہوتے ہیں، مطلب کہ جو اس کو ہم فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں گی، جیسے آپ کے پاس ریم ہو سکتی ہے، جیسے آپ کے پاس ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ ڈیوائسز، چپس. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ پیریفرل ڈیوائسز، اس کے اندر والی چیزیں بھی آ جاتی ہیں اس میں، مطلب مدر بورڈ وغیرہ، اینڈ کولنگ سسٹم. تو یہ ساری چیزیں جس کے اختیار میں ہوتی ہیں، جس کو مینوفیکچر یا ڈیزائن وہ کر سکتا ہے، ان سب چیزوں کو وہ ہارڈ ویئر انجینئرنگ کہلاتا ہے. پھر اگر ریپیئر کرنا ہو تو وہ ریپیئرنگ بھی ساری باتیں کر لے گا. They have in-depth knowledge of internal working of computers, processors, circuit board and other electronic equipments. ٹھیک ہے، تو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو ہارڈ ویئر پرابلم آ رہا ہے، چاہے وہ کمپیوٹر کے اندر کا پارٹ ہے یا اس کے باہر جو ڈیوائسز ہیں ان میں کوئی پرابلم ہے، تو وہ سب کو جو ہے وہ ریکور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان ڈیپتھ اس کو نالج ہوتی ہے، انٹرنل کمپیوٹر کیسے ورک کرتا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہوتا ہے ہارڈ ویئر انجینئرنگ کو. نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. A network administrator is an IT professional who manages an organization's computer network. They are responsible for installing, configuring, maintaining, and troubleshoot network hardware and software, ensuring network security and monitoring network performance. تو جو نیٹورک ایڈمنسٹریٹر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کمپیوٹر آرگنائزیشن کی کمپیوٹر نیٹ ورک کو. ٹھیک ہے، تو اس کے کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہے کہ جی جہاں بھی نیٹ ورک انسٹال کرنا ہے تو وہ نیٹ ورک انسٹالیشن کرے گا، مینٹین رکھے گا، اس کو کانفیگر کرے گا، اور نیٹ ورک میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ ٹھیک کرنے کی رسپانسبلٹی بھی اسی کے پاس ہوتی ہے. اس کے ہارڈ ویئر میں پرابلم ہے یا سافٹ ویئر میں کہیں پرابلم ہے نیٹ ورک کے، تو یہ چیز، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی بھی چیک کرنا اور اس کو بھی مینیج کرنا، اور اس کے علاوہ مانیٹر کرنا اس کی پرفارمنس جو نیٹ ورک کی ہے وہ اچھی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اسپیڈ یا اسپیڈ وغیرہ کا یا کچھ بھی، تو وہ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو ڈیٹا بیس کو مینیج کرے گا، اس کو مطلب رسپانسبل کس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اس کی رسپانسبلٹی یہ بھی ہوتی ہے اگر نیا امپلائی کوئی آ رہا ہے تو اس کو ٹریننگ دینی ہے. یہ ویسے ان ڈیپتھ اس میں یہاں بنی ہیں، ان ڈیپتھ چیزیں ہیں، تو وہ آپ کو نالج کے لیے بتا رہی ہوں. سب سے پہلے آپ کے پاس ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو جو ہے وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. اس میں ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے، گروپ آف پرسنس بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کام کیا ہے کہ یہ مینٹین کرتا ہے، سیکیور کرتا ہے، ڈیٹا بیس کو آرگنائز کرتا ہے، امپلیمنٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیزائننگ بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آرگنائزیشن کی ڈیٹا بیس جو بنانے جا رہا ہے وہ، اور ڈیٹا بیس کی پرفارمنس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈی بی اے کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا بیس جو آپ نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اس کی پلاننگ کرنا، اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھنا، اس کا بیک اپ رکھنا. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز آرگنائزیشن کی آپ نے اگر بنائی ہوئی ہے، ڈیٹا بیس یوزرز کو جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا، اور ان کو پرمیشن بھی اس حوالے سے دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو پاسورڈ اسائن کیا جاتا ہے کہ کس کو کون سا پاسورڈ اسائن کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کی ریکوری کا خیال رکھنا، مطلب ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے فیلئر اگر آ رہا ہے تو اس کی ریکوری کرنا، اور ڈیٹا لاس نہ ہو تو اس کے لیے بیک اپ رکھنا. تو اور ایک اور بھی میں نے آپ کو اس کا بتایا ڈی بی اے کا، کہ ڈی بی اے میں
اس کا کام مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی، ایک اور اس کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ڈیٹا بیس میں جو نیا امپلائی کوئی اگر آتا ہے تو اس کو ٹریننگ پرووائڈ کرنا بھی ڈی پی ہی کا کام ہوتا ہے. سو آپ کو اس کی سمجھ آ رہی. نیکسٹ ہم چلتے ہیں ویب ڈیزائنر کی طرف. تو ویب ڈیزائنر کیا ہوتا ہے؟ ویب ڈیزائنر از اے پرسن whose job is to create and plan website. ویب ڈیزائنر کیا ہوتا ہے؟ وہ پرسن ہوتا ہے جو کہ ویب سائٹ کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، مطلب ویب سائٹ کریٹ کرنا ہے اس نے اور پلاننگ اس کے لیے کرنی ہے. ہی ڈیزائن ویب پیجز. ویب پیجز جو ہے وہ بناتا ہے. مطلب ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ ویب سائٹ از اے کلیکشن آف ویب پیجز. ٹھیک ہے. اب ویب پیجز کیا ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ نے گوگل جو ہے وہ گوگل کی پہلی سائٹ اوپن کی، پہلا پیج جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوم پیج ہوتا ہے اور اس کو ویب پیج بھی کہتے ہیں. جتنے بھی پیجز اوپن ہوں گے وہ ویب پیجز ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جو آپ نے گوگل کی ویب سائٹ اوپن کی، ٹھیک ہے، یہ وہ ویب سائٹ ہے. تو اس میں بہت سارے آپ کے پاس ویب پیجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں آپ جو ہے وہ ان کے اپنا جو بھی ڈیٹا آپ نے سرچ کرنا ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں. گوگل کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل اگر میں نے سرچ کیا واٹ از اے کمپیوٹر، تو جو سب سے پہلے آپ کے پاس اوپن ہوگا وہ ایک ویب پیج ہوگا. پھر جس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو نیکسٹ ایک اور پیج اوپن ہوگا، وہ نیکسٹ ویب پیج ہوگا. اسی طرح سے اس میں کوئی اگر لنک آ جاتا ہے تو وہ ایک اور آپ لنک پہ کلک کریں گے. تو اس طرح سے ویب پیجز جو ہے وہ اوپن ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ویب پیجز کیا ہے؟ دا کلیکشن آف ویب پیجز از کالڈ ویب سائٹ. ٹھیک. ویب پیج کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی، ویب سائٹ کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی. اور جو پہلا کسی بھی ویب سائٹ کا جو پہلا پیج ہوتا ہے نا، جو پہلا ویب پیج ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ہوم پیج. تو اس ویب پیجز میں کیا ہوتی ہیں؟ امیجز ہوتے ہیں، ٹیکسٹ ہوتے ہیں، ویڈیو کلپس ہوتے ہیں، ساؤنڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اینیمیشنز بھی ہوتے ہیں. ٹو کریٹ دا ویب سائٹ، لینگویج جو یوز کی جاتی ہے وہ HTML کی لینگویج ہے. ٹھیک ہے. HTML کوڈنگ کی جاتی ہے، ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. تو یہ جو ہے وہ 10th کلاس میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے HTML کی کوڈنگ 7 چیپٹر میں. ٹھیک. تو اس کی ویب سائٹ اگر کریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے HTML کی کوڈنگ کو سمجھنا پڑتا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ملٹی میڈیا ہے. ملٹی میڈیا ڈیزائنر وہ کیا ہوتا ہے؟ پرائمری ڈیوٹی آف ملٹی میڈیا ڈیزائنر از ٹو کریٹ کانٹینٹ دیٹ انگیج این آڈینس. آڈینس کو جو انگیج رکھ سکے، جو اس کو اپنی طرف متوجہ رکھ سکے، وہ کانٹینٹ کریٹ کرنا ملٹی میڈیا ڈیزائنر کا کام ہے. ٹھیک ہے. ملٹی میڈیا ڈیزائنر کمبائن ٹیکسٹ کو آڈیو، ویڈیو، گرافکس اور اینیمیشن، ان سب کو اکٹھا کر کے اکٹھا کرنا اور ایسی چیز کریٹ کرنا کہ جو اٹریکٹیو ہو. ٹھیک ہے. انگیج کرے جو دوسرے آڈینس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، میسیجز کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. تو یہ چیز ڈیولپ کرنا جو ہے وہ ملٹی میڈیا ڈیزائنر کا کام ہے. ٹھیک ہے. دے ہیو اسکلس ٹو ایڈٹ اینڈ مینیپولیٹ آڈیو ویڈیو فائلس. آڈیو والی فائلز اور ویڈیو والی فائلز جو ہیں ان کو مینیپولیٹ کرنا اور ان کو ایڈٹ کرنا کی مہارت بھی ملٹی میڈیا ڈیزائنر کے پاس ہوتی ہے. اس کے بعد آپ یہ دے یوزلی ورک ان فلم اور ٹی وی انڈسٹری. ملٹی میڈیا ڈیزائنر جو ہے وہ زیادہ تر کہاں کام کرتے ہیں؟ فلم انڈسٹریز میں یا ٹی وی انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، کمپیوٹر سافٹ ویئر کمپنیز میں، اور ایڈورٹائزمنٹ میں ان کا اہم رول ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بنانی ہوتی ہیں. ٹھیک. نیکسٹ آپ کے پاس انفارمیشن سیکورٹی انالسٹ ہے. انفارمیشن سیکورٹی انالسٹ از اے پرسن is a professional responsible for protecting organizations computer network کی آرگنائزیشن، جو بھی آرگنائزیشن ہے کسی بھی جو بھی نیٹورک کمپیوٹر نیٹورک ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کا سیکیور رکھنا، اس سسٹم کو مینیج کرنا، ارینج رکھنا ڈیٹا فرام ویریس سائبر سیکورٹی تھریٹس، اور اس کی جو سائبر کرائم سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے، مطلب اس کو سیکیور رکھنا جو ہے وہ انفارمیشن سیکیورٹی انالسٹ. نام سے بھی ظاہر ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے، آپ کی جو انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو آرگنائزیشن کی مطلب تو اس کو جو ہے وہ سیکیور رکھا جا سکے، اس کو سیو رکھا جا سکے. دے انالائز نیٹورک ٹریفک ٹو آئیڈینٹیفائی تھریٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور انالائز کرتا ہے، دیکھتا ہے ٹریفک کو، نیٹورک کے ٹریفک میں کوئی تھریٹ وغیرہ تو نہیں آ گیا، اس کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات تاکہ کر سکے. اور اگر کوئی جو فیوچر میں ایسا کوئی پرابلم اگر آ بھی سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اچھے مطلب ذرائع پیدا کر سکے. ٹھیک ہے. تو
نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی کمپیوٹر ٹیچر. کمپیوٹر ٹیچر کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے. کمپیوٹر ٹیچر جو کہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن یا چیزیں ہیں اس کے بارے میں بتانا یا انفارمیشن دینا، ٹیچ کرنا، رہنمائی کرنا، لیڈ کرنا، یہ کمپیوٹر ٹیچر کا کام ہے، ٹھیک ہے. کمپیوٹر ٹیچر از این ایجوکیٹر who teaches other computer literacy. ٹھیک ہے. ادر جتنی بھی آپ کو مطلب جس کو بھی کمپیوٹر کے بارے میں نہیں پتا ہے اس کو نالج دینا جو ہے وہ کمپیوٹر ٹیچر کا کام ہے. کمپیوٹر ٹیچر از ریسپانسبل فار ٹیچنگ اسٹوڈنٹس اباؤٹ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو ماڈرن کمپیوٹرز آ رہے ہیں ان کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے بارے میں نالج دینا جو ہے وہ کمپیوٹر ٹیچر کا کام ہے، ٹھیک ہے. ان کے ہارڈ ویئر میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، سافٹ ویئر میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، دس اینڈ دیٹ، اس کی ٹائپس کے بارے میں اور ایگزامپلس کون کون سی ہیں، سارا کچھ. ہی آلسو ٹیچز ہاؤ ٹو ڈیولپ کمپیوٹر پروگرامس. اور اس کے علاوہ اس کے پاس مطلب یہ بھی اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کمپیوٹر پروگرامس کس طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے، رائٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویجز کو یوز کرتے ہوئے، تو وہ بتانا بھی، اس کے بارے میں نالج دینا بھی کمپیوٹر ٹیچر کا کام ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی کمپیوٹر کے سے ریلیٹڈ چیزیں بتائے گا، کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے گا، وہ کمپیوٹر ٹیچر کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہوپ سو آپ کو یہاں تک سب کچھ کلیئر ہے، سمجھ آ گئی ہے. کوئی بھی کسی قسم کی بھی پرابلم ہے تو آپ کوشچنس پوچھ سکتے ہیں. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.